السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، کل جو چشم فلک نے دیکھا، جو کل رات ہم نے دیکھی ہے، یقین کیجئے ایسی رات کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رات میں ڈالی گئی جو کارروائی ہوتی ہے، صبح کے اجالے میں اس کے نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آر او صاحب ہیں، جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، جن کو دھمکانے کی کوشش کی گئی، ان کی زبانی، ان کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑی کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور وہ کارروائی ڈالنے میں غالباً الیکشن کمیشن کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کس قسم کے الزامات ان پہ لگ رہے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک صاحب کی ویڈیو سناتا ہوں۔ یہ بندہ رو پڑا، یہ آر او ہے، اور یہ اپنے اس بیلٹ باکس کا پہرا دے رہا تھا، اور پہرا دیتے دیتے اس بندے نے جب اپنی رودات بتائی ہے، اس آدمی نے، ناظرین یہ بندہ رو پڑا ہے۔ اس نے ایک ٹویٹر صارف ہیں باغی کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ an honest RO breaks down in tears as he explains how he has been trying to resist rigging، یعنی وہ بندہ رو پڑا کہ وہ دھاندلی ہونے سے کیسے جو ہے وہ اس بیلٹ باکس کو محفوظ رکھ رہا تھا۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے، میں واپس آتا ہوں۔ وہ جیسے کوئی کربلا کا منظر نہیں ہوتا، بولتے بابا نہیں آپ نہیں جائے، پولیس پکڑ لے گی آپ کو، پولیس پکڑ لے گی۔ مجھے رات بھر دھمکی دی، بولا تمہارے گھر۔ یہ دیکھا جی آپ نے، اور یہ جو ساتھ ہیں سائرہ بانو صاحبہ ہیں، بہت معروف ہیں، بڑے مزیدار جملے یہ ٹیلی ویژن پر آ کے کہتی ہیں، اور بڑی نپی تلی بات کرتی ہیں۔ یہ ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دھمکایا جا رہا تھا۔ اب میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ کس طرح آر اوز آفیسز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا، پولیس موجود تھی وہاں پہ۔ آر او یہ کہہ رہے تھے ہم نے رزلٹ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہوا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، رات 8 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک، یا بلکہ ابھی تک وہ رزلٹ الیکشن کمیشن کے پاس کر کیا رہے؟ وہ رزلٹ دے کیوں نہیں رہے؟ اور جس قسم کا رزلٹ وہ دے رہے ہیں اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ ایک صحافی نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھ کے الیکشن کمیشن کی نااہلی کہہ لیں یا بدنیتی کہہ لیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یا انکمپیٹنس کہہ لیں، انکمپیٹنس بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ یہ کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہوگا، لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ نے 5 سال تیاری کی ایک دن کے لیے، اور اس میں بھی اس قدر اب نارملٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس کو نااہلی کہا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہ دیکھیے ایک صحافی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ جبکہ آزاد امیدوار جو اختر خان ہیں ان کے 24,055 ووٹ ہیں۔ اب 24,000 ووٹ والے کو الیکشن کمیشن نے اپنے رزلٹ میں ہروا دیا۔ ہاں جی، اس گفتگو سنی آپ نے کہ ایک بندہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ جو انہوں نے کہا تھا ہمارا ای ایم ایس سسٹم ہے، ہمارا کمال کا سسٹم ہے، انٹرنیٹ نہیں ہوگا تب بھی ہم چلا لیں گے، اس پہ رزلٹ آ رہا ہے جے یو آئی فے کا، مولانا فضل الرحمان کا بندہ جیت رہا ہے، لیکن جب کلک کرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں تو دوسرے بندے کے زیادہ ووٹ ہیں۔ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کا، اس کے زیادہ ووٹ ہے، لیکن رزلٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جیت رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن تو دے، کہ کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ کیا ہے۔ قوم کے کلیکٹیو وزڈم کی اتنی توہین، اب ہمیں اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ کل رات کو ایک صاحب الیکشن کمیشن کے عہدیدار آئے، انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی؟ وہ جی انٹرنیٹ بند تھا اس لیے رزلٹ نہیں آ سکا۔ بھائی آپ ہی نے ہمیں کہا تھا کہ انٹرنیٹ اگر بند بھی ہوا تو یہ جو اپلیکیشن ہے ای ایم ایس کی، اس پہ رزلٹ آ جائے گا، یہ آف لائن بھی کام کرتی ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب ٹی وی پہ تھے، کہتے جناب انٹرنیٹ بند نہیں تھا۔ یار مجھے غصہ پتہ کس بات پہ آتا ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے زنا زوری، یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کوئی نالائکی ہوئی بھی ہے، اگر کوئی نااہلی ہوئی بھی ہے تو کم سے کم اس کی کوئی ایک پلازیبل ایکسپلینیشن تو دو۔ آپ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہو، غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یار آپ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ملتان کے اندر مہربانو قریشی جو ہے وہ لڑ رہی تھی نون لیگ کے مقابلے میں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی، اس کے 16,000 ووٹ مسترد ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں نے جو کاغذ تھا یا وہ صحیح فولڈ نہیں کیا یا غلط ٹھپا لگا دیا۔ یار ملتان کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ 16,000 ووٹ مسترد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوستو یاد رکھیے گا، اگر کہیں دھاندلی ہو تو دھاندلی کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگلے امیدوار کے بیلٹ باکس میں، مخالف امیدوار کے بیلٹ باکس میں زیادہ ووٹ ڈال دو۔
طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیت رہا ہوتا ہے اس کے ووٹ مسترد کر دو, خراب کر دو کہ جناب یہ ووٹ جو ہے صحیح ڈلا نہیں ہے, وہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. راجہ بشارت اللہ بھلا کرے, یہ میرے سامنے ایک اسکرین شاٹ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ٹیلی ویژن کا اسکرین شاٹ ہے, میرے سامنے ہوگا, یہ ابھی آ جائے گا, جس میں راجہ بشارت جو ہے وہ جیت رہے تھے اور اب وہ آئی تھنک وہ نکل گیا, ٹویٹر پہ تھا کہیں وہ غائب ہو گیا کیونکہ اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے ناظرین. راجہ بشارت جیت رہے تھے ناظرین, ان کے وہ آگے تھے, ان کے تھے 76,000 ووٹ, ٹھیک ہے. ان کے مد مقابل جو نون لیگ کا تھا رہنما, اس کے تھے کوئی 37 کے 40,000 ووٹ. 76,000 ووٹ راجہ بشارت کے, ٹھیک ہے, جو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے, اور جو دوسرے ہیں ان کے 40,000. رات ختم ہوئی, اگلے دن جو ہار رہا تھا اس کے ہو گئے 87,000 اور راجہ بشارت کے ہو گئے 67,000. بھائی 76,000 سے 76,000 سے وہ 67,000 پہ کیسے آ گیا؟ یہ چمتکار کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب میں آ جاتا ہوں اپنی آخری بات پہ دوستو. خبر یہ تھی رات کے وقت, خبر یہ تھی کہ اڈیالہ جیل کے پاس سیکیورٹی کو بہت بڑھا دیا گیا تھا. سیکیورٹی ایسے بیفڈ اپ تھی, بہت زیادہ بیفڈ اپ تھی سیکیورٹی. اور خبر یہ تھی کہ اڈیالہ جیل کے مقیم سے بہت اہم شخصیات ملاقات کر رہی ہیں, بہت سی اہم شخصیات ملاقات کر رہی ہیں. اور اسے کہا جا رہا ہے جناب کہ کیونکہ ہوا یہ کہ یہ تو اینٹیسپیٹ کیا ہی نہیں گیا تھا, اس بات کی تو توقع ہی نہیں تھی. آپ یقین جانیے, میں آپ کو یہ بڑا وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ تحریک انصاف اتنا بڑا میدان مار جائے گی. پاکستان کے غیور ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑا, ان کو بھی پڑا ہوگا, وہ سارے دھاندلی سے نہیں جیتے ہوں گے, ضروری نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک پورا کا پورا گیپ ہے نا 6-8 گھنٹوں کا جس میں بیلٹ باکسز غائب رہے, اس گیپ نے پورے کے پورے اس انتخابی عمل کو, مبینہ انتخاب کو سوالیہ نشان لگا دیا اس کے اوپر. خیر واپس اس پہ آتے ہیں. اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ناظرین, اور اس ملاقات کے دوران یہ کہا گیا, خبریں یہ ہیں کہ بھیا اب تو تم طاقتور پوزیشن میں آ چکے ہو, تو اب کیا کرنا ہے, آؤ ڈیل کرو, آؤ ڈیل کرو. اور خبر یہ اس نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. اس بندے نے جو اڈیالہ جیل کے اندر ہے, موجود ہے, مقیم ہے اس نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اسی لیے آپ نوٹ کریں, اگر ڈیل ہو چکی ہوتی تو اب تک ریزلٹ سارے آ چکے ہوتے, ابھی تک ریزلٹس نہیں آئے. میں بینگ اے پاکستانی, بینگ اے سٹیزن پاکستان اینڈ اے ووٹر ایز ویل, میں اگر یہ دیکھوں اور میں کہوں کہ یار یہ انتخابات کیا تھے, تو میں ان انتخابات کو, میرے نزدیک ان انتخابات کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی انوملیز ہوتی رہتی ہیں پولنگ کے دوران, سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ جو غائب رہا ہے میرا بیلٹ باکس اتنے گھنٹوں کے لیے, اور اس کے بعد کسی نے, میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے, یعنی ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, آپ کی میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے ہمیں ایک جھوٹی موٹی کہانی سنا دے کہ یار وہ دھند پڑ گئی تھی, یار وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے تو اس لیے بیلٹ باکسز جو ہے نا وہ آر او کے دفتر تک پہنچنے میں لیٹ ہو گیا. کسی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ مجھے بتا دے کہ تمہارا جو امانت ہے, تمہارا ووٹ, اس کے لیے اس کے ساتھ ہم 7-8 گھنٹے کیا کرتے رہے. کسی نے بتانا گوارا نہیں, کیونکہ ہم بیسیکلی بھیڑ بکری ہیں, ہم کوئی انسان ہیں, ہم کوئی سٹیزن آف پاکستان تھوڑی ہیں. اس بات پہ دل دکھتا ہے ناظرین, اس بات پہ دل دکھتا ہے. میں آخری ایک بات کہوں گا, یہ میرے پاس ایک ٹویٹ ہے کامران خان صاحب کا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, بہت ہی زبردست ان کا ٹویٹ ہے, جو کہ میری توقعات کے بالکل جو ہے وہ خلاف ہے, مطلب بالکل اگینسٹ کیا. اچھا بات ہے, ریحانہ ڈار جیت رہی تھی اچھی خاصی لیڈ سے, صبح اٹھے تو خواجہ آصف جیت گئے. یہ دیکھیں نا, ایسے چمتکار صرف اسی ملک کے اندر ناظرین ہو سکتے ہیں, اور کہیں نہیں ہو سکتے ناظرین. یہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ کامران خان صاحب کا ٹویٹ ہے, وہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں, آپ کو پڑھا بھی دیتا ہوں. اچھا البتہ جو ہے وہ ہاں جی, یہ ابھی ہاں جی, کامران خان صاحب کہتے ہیں ریاست پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس سیاسی قوت کے لیے جو ریاستی قوت سے زیادہ ریزہ پی ٹی آئی کو اس کا نام و نشان, حتیٰ کہ انتخابی نشان بلہ, پاکستان کی تاریخ کے عدالتی ریکارڈ گویا عمران خان کو 5 دن میں 3 سزائیں, جس میں عدت میں نکاح کی ناقابل یقین ریکارڈ سزا بھی شامل ہو, ہر قسم کی انتخابی مہم سے محروم پی ٹی آئی کے غیر معروف آزاد امیدواروں کو اپنی اربوں روپوں کی ٹی وی اخبارات, حتیٰ کہ الیکشن رات تک شہباز شریف کو تمام ضابطوں سے بالا تر ناقابل یقین ٹی وی انٹرویو کی سہولت کے باوجود
پھر بھی نہ ہرا سکے تو خدا کے لیے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیجئے. اگر ہم جمہوریت ہیں تو عوام جانے، نواز شریف جانے، شہباز شریف جانے، ریاست کی ساکھ اب مسترد سیاسی قوتوں کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ سے جو ہو سکتا تھا وہ ان کے لیے کر لیا. اب بس یہ ایک سچے پکے پاکستانی کی آپ سے التجا تھی، باقی آپ کی مرضی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.